اور شے ہے، ضمیر اور شے۔ بہت سارے لوگوں کو علم ہوتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، علم کے باوجود وہ لوگ حق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، باطل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جہالت نہیں، لا علمی ہے، کیونکہ علم اس کے پاس ہے۔ تو پھر حق کو کیوں چھوڑا ہے اس نے؟ حق کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ضمیر سویا ہوا۔ علم ہے لیکن ضمیر خواب غفلت میں ہے، ضمیر سویا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اندر سے ملامت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ علم ہے حق کا، اس کے باوجود باطل کے پیچھے انسان چل رہا تھا۔ تو ضمیر اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو آیت کا جو صدر آیت ہے، ابتدائی حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میرے حبیب علم پہنچ جانے کے بعد بھی جو تم سے بحث کر رہے ہیں۔ بھائی علم تو آ چکا ہے نا، بھائی حق کا پتہ چل چکا ہے، آپ سمجھ گئے ہیں نا یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے؟ جس وقت نجران کے نصارہ نے، عیسائیوں نے یہ کہا کہ خدا وحدہ لا شریک نہیں ہے بلکہ تثلیث ہے، تو اب تثلیث کے رد میں توحید کی تصدیق میں توحید کو پروف کرنے کے لیے میرے نبی دلیلیں دے چکے ہیں، عقلی دلیلیں پیش کر چکے ہیں۔ تو عقلی دلیلوں کے ذریعے حق کا علم ہونے کی سائر کو مل گیا ہے، حق کی پہچان، حق کی اطلاع حاصل ہو گئی ہے، علم حاصل کر چکے ہیں۔ حق توحید ہے یا تثلیث ہے، اس کے باوجود یہ بحث کر رہے ہیں، تو واضح میرے
لسان کی جگہ پر جناب سیدہ ہے اور انفسنا کی جگہ پر جناب امیر ایسا یہ ہے میرے انفسنا انفس مضاف ہے نا ضمیر ہے جمع کی جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے انفس جمع ہے جس کی نفس کی نفس کے دو معنی نفس کا ایک معنی ہے روح یہ جو انسان کی باڈی کے اندر روح موجود ہے اس روح کو بھی نفس کہتے ہیں اس لیے آیت میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا تو نفس سے مراد کیا ہے روح اس روح کو اردو میں جان کہتے ہیں جان بہت پیارا لفظ ہے میرے خیال تو یہ لفظ معمولی نہیں ہے جب مسکراتے ہو یا کسی کو کہتے ہیں میری جان تو بہت بڑا ایک معنی کا سمندر ہوتا ہے اس کے پیچھے روح کا معنی کیا ہے کیونکہ جان سے زیادہ اور اس باڈی کے قریب تر کوئی چیز ہے ہی نہیں اس لیے آپ اپنے قریبی دوست کو قریبی رشتہ دار کو سب سے پیارے رشتہ دار کو کیا بولتے ہیں جان روح کا معنی کیا ہے جان روح کا دوسرا معنی ہے نفس الشیء اردو میں اس کا مطلب ہے بالکل بے عینے ہی اگر ایک چیز ہے نا تو دوسری اسی پہلے جیسی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے عینے ہی اسی کے جیسی ہے تو جب دو چیزیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں تو دوسری چیز کو پہلے کی کیا بولتے ہیں نفس الشیء یعنی بے عینے ہی بالکل بے عینے ہی وہی ہے لیکن بات ہے نہیں کر سکا خان صاحب گلیکسی کا موبائل لے کر بیٹھے ہیں میں نے کہا یہ کتنا کون سا ماڈل ہے اس نے کہا یہ J1 ہے گلیکسی ہے J1 ہے اور یہ 2015 کا ماڈل ہے میں نے کہا یہ اچھا موبائل ہے مجھے بھی اسی قسم کا چاہیے اب میں دکان پہ گیا ہوں میں نے اسے اس کوالٹی کے مواصفات بتلائے 2015 کا ماڈل ہو J1 ہو گلیکسی کا موبائل مجھے چاہیے اور مجھے میڈیم چائنا نہیں چاہیے میڈیم چائنا نہیں چاہیے اوریجنل تو آپ مجھے اصلی موبائل مل گیا جب واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سا موبائل خریدا ہے تو میں نے جواب میں کہا نفس الشیء معرفتک بالکل وہی تیرے والا ہے اب یہ دوسرا موبائل جو کہ ماڈل وہی ہے کوالٹی وہی ہے کمپنی وہی ہے تو موبائل اب دو ہیں ایک نہیں لیکن یہ دوسرا موبائل اسی پہلے کا کیا ہے نفس ہے یعنی بالکل ہی ویسا ہے جیسے پہلا ہے جب دو چیزوں کے اندر کوئی فرق نہ ہو تو وہاں آپ کیا بولیں گے نفس الشیء یہ بالکل وہی ہے جو تیرے والا ہے اس نفس الشیء کا اردو میں ترجمہ ہے بالکل وہی یا بالکل بے عینے ہی وہی اور اس سے آسان ترجمہ ہے سیم ٹو سیم قسم سے اس سے زیادہ آسان ترجمہ میرے پاس نہیں ہے آسان ترجمہ کیا ہے بلا سیم ٹو سیم اب آیت کے اندر ہے انفسنا تم اپنے نفس لے آؤ ہم اپنے نفس لے آئے تمام مورخین نے مفسرین نے لکھا ہے
آیت گواہ ہے۔ جب علی جان ہے محمد کی، علی نفس ہے پاک نبی کا، علی سیم ٹو سیم محمد ہے، قرآن کی آیت گواہ ہے۔ تو اب پھر ایک جملہ اور کہنے کی مجھے اجازت دے دو۔ اب اگر نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی علی کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، اب میں یہ تاریخ نہیں بیان کر سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کون کون جو ہے کس دور میں مساجد میں جمعوں کے خطبوں میں منبر میں کھڑے ہو کے 80 سال تک میرے مولا علی کے خلاف زبان دراز کرتا رہا، سب کو شتم بولتا رہا، بکتا رہا۔ تو علی قرآن کی نص کے مطابق محمد کی جان ہے، محمد کا نفس ہے۔ جب علی محمد کی جان ہے تو پھر ماننا پڑے گا جو بھی علی کو گالی دے، علی کو نہیں نبی کو گالی دے رہا ہے۔ قوم شیعہ کے خلاف یہ نعرے بازی بڑی مدت سے دیواروں پر لکھی جاتی ہے، کافر کافر۔ بھئی ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، تمہارے والے قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں، تمہارے والے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں۔ جب سب کچھ ہمارا وہی ہے جس کو تم مانتے ہو، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، وہی قرآن جس کو تم مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، جس خدا کے تم قائل ہو ہم بھی اسی خدا کے قائل ہیں، جہاں تم حج پڑھتے ہو ہمارا حج بھی وہی ہوتا ہے، نماز کے تم بھی قائل ہو ہم بھی قائل ہیں۔ تو پھر تم مسلمان اور دیواروں پر لکھا جائے ہم کافر؟ بھائی نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود ہم کیوں کافر ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ کیوں ہم کو آج کے مولوی صاحبان کافر کہتے ہیں؟ کیوں ہم کو لوگ کافر بول رہے ہیں؟ میں اس جستجو میں گیا، لوگوں کے ضمیر کو، لوگوں کی سوچ کو میں نے چیک کیا، تو وہاں سے مجھے ایک ریزن ملا، ایک وجہ ملی کہ کچھ مولوی صاحبان نے پبلک کے ذہن میں یہ شک ڈال دیا ہے کہ قوم شیعہ جو پاک نبی کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ان رضی اللہ میں سے کچھ رضی اللہ کو نہیں مانتے۔ لفظ کچھ پر کوئی توجہ ہے، کچھ رضی اللہ کو یہ نہیں مانتے، جبکہ میں منبر پر بیٹھا ہوں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ قوم شیعہ جس کو رضی اللہ کہے اس کو پھر لعنت اللہ نہیں کہے۔ لیکن مجھ سے نے یہ شک ڈال دیا ہے پبلک کے ذہن میں یہ کہ قوم شیعہ کچھ رضی اللہ کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا مولوی صاحب نے ایک معیار بنا دیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود، نماز ادا کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، اللہ اور رسول کو ماننے کے باوجود اگر کوئی کچھ رضی اللہ کو نہ مانے اور ان پر سب و ستم کرے یا تبرہ کرے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو مولوی صاحب اگر یہ معیار جس پر تو قوم شیعہ کو تول رہا ہے، علی کو علیہ السلام نہ مان، رضی اللہ تو مانتا ہے، ہمارے بارے میں تو تجھے شک ہے کہ کچھ رضی اللہ کو ہم نہیں مانتے، جس نے 80 سال علی کے خلاف زبان کھولی ہے، بتلا دے۔
पांच के अलावा कोई छठा नहीं है। मैंने बहुत सारे मकामात पर देखा है कि जब भी अल्लाह के नबी ने अहले बैत की शान बयान की है तो मौलवी साहबान ने कोशिश की है उसमें कुछ दीगर और लोगों को भी शामिल किया है। आयत दरूद नाज़िल हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दरूद किस तरह पढ़ना है, इन्होंने उसके साथ थोड़ा चिगम लगाया वा सहाबही व अज़वाजही और ही को तवील करते हैं। भाई टोटल चल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, मेरे शहजादे जवानान जन्नत के सरदार हैं। तो ये दमे के मरीज कुछ बलगम के मारे हुए बूढ़े के साथ ले आए, ये बूढ़ों के सरदार। भाई टोटल चल रहा। तो मैंने देखा कि जहां भी कोई फजीलत निशान आई है साथ में मौलवी साहबान ने टोटल लगाया। फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है, तो इनको आप उनको फिट करने की जगह ना मिली तो छत पे डाल दी, छत पर हो गई तो फिर किसी को प्रणाली की जगह पे लटका दी। हर हदीस में टोचन मिलेगा। जब हर हदीस के अंदर मुझे टोचन मिला, मैंने कहा अब देखता हूँ मैदान मुबाइला में, तो अब देखा मौलवी साहब हसरत की निगाह से देख रहे हैं, टोचन की गुंजाइश नहीं मिल रही। सुन्नी शिया हर मुफस्सिर ने लिखा है कि मैदान मुबाइला में यही पांच गए हैं। बाइतुल पाक के अलावा, अहले बैत रसूल के अलावा मैदान मुबाइला में कोई नहीं गया। लेकिन एक साहब मुझे मिल गए और वो साहब बहुत बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, भीरा के रहने वाले हैं। भीरा जिला सरगोधा की बात कर रहा हूँ और ऐसी बातें सरगोधा वाले ही कर सकते हैं। वो कहता है कि भाई देखिए इन पांच में कमी पेशी तो नहीं कर सकता हूँ, 4 या 6 तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक टेक्निक मेरे ज़हन में आई है। वो टेक्निक ये है कि अली नफ्स रसूल की जगह पर नहीं गए। अच्छा भाई फिर किस जगह पे गए हैं? वो कहता है अली जो कि है दामाद पैगंबर और शुफा की नज़र में दामाद भी बेटों के जैसे होते हैं, लिहाजा अली नफ्स की जगह पर नहीं गए, अली अदना अना की जगह पर गए हैं। मैंने कहा शाह साहब देखें, एक सीट पर आप 3 सवारियां बिठा रहे हैं, दूसरी सीट खाली जा रही है, गाड़ी के अंदर टोटल 5 हैं, कोई टक्कर बंदी नहीं है। तो जो सीट जिसके लिए मुनासिब है उसी पर जाना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मुझे खदशा है जिसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, वो कहता है मेरी मजबूरी है, माली को नफ्स रसूल नहीं मान सकता, अपना की जगह पर मानूंगा, नफ्स रसूल की जगह पर नहीं मान सकता हूँ। मजबूरी ये है कि अगर आज मैंने मान लिया कि अली नफ्स रसूल मानकर मैदान मुबाइला में गए हैं, अगर ये मान लूं तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि पाक नबी के जाने के बाद जिस वक्त सेम टू सेम मोहम्मद था, तो फिर कोई दूसरा खलीफा रसूल कैसे बन सकता? इतनी कोशिश हुई है, इससे ज्यादा मौलवी साहबान को गुंजाइश नहीं। लेकिन कुरान की नस है कि मैदान मुबाइला में मेरे मौला अली नफ्स रसूल की जगह पर है। और ये 5 मैदान मुबाइला में जिस वक्त आए हैं, अब कुछ मौलवी साहबान पढ़ने वाले मेरे बिरादरान हैं, वाजिबुल इहतराम हैं, ज़ाकिरीन वाह, वो ये कहते हैं कि जिस वक्त पाक नबी सरकार जाने लगे, बाकी सारे लोग सहाबा और बुजुर्गान और सारे इकट्ठे थे। इन्होंने कहा कि हमने भी जाना है। आपने कहा देखो मैं मैदान में जा रहा हूँ, वहाँ पर झूठों पर होनी है लानत, वहाँ होना है झूठों पर अज़ाब, तो आप देख लो फिर अगर कोई वहाँ आया और ज़ात में आ गया तो फिर मुझे गिला न देना। तो अब वो जो रात भर से तैयारियां कर रहे थे, कलफ लगा रहे थे, कटाफे बनवा रहे थे, सुबह जब खबर हुई कि वहाँ पर जो अज़ाब नाज़िल होना है, सारे वही खड़े रहे अकेले फिल्टर पाकर। ये बात तुमने सुनी है कि नहीं सुनी? पढ़ने वाले से मैंने
اور صرف 5 دن پاک لائے، ان کے علاوہ کوئی اور میدان میں نہ گیا۔ میرے محترم بات یہ ہے، میدان مباہلہ میں ایک موضوع ہے جس کا فیصلہ کرنے کے لیے اہل بیت میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع یہ ہے کہ اہل بیت نے توحید کو پروف کرنا ہے اور نصارہ نے تثلیث کو پروف کرنا ہے۔ توحید کا عقیدہ حق ہے یا تثلیث کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ حق ہے، اس کو پروف کرنے کے لیے فیصلہ ہونا ہے میدان میں، کیونکہ دلیلیں بیان ہو چکی، دلیلوں کے ذریعے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تمہارا اللہ تثلیث کے ضمن میں، ہمارا وحدہ لا شریک، لیکن اللہ پر تم بھی مان رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آمنے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہم گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ پروردگار دلیلوں کے ذریعے ہمارا فیصلہ نہیں ہو سکا، اب تو ہی عذاب نازل کر جھوٹے پر، تو جھوٹے پر جب عذاب نازل ہوگا تو یہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کا عقیدہ حق ہے، کس کا باطل ہے۔ تو عذاب کے ذریعے فیصلہ ہونا تھا حق اور باطل کا، صحیح عقیدے کا اور غلط عقیدے کا، اور جو صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے ان سب کا بھی وہی عقیدہ تھا جو پاک نبی کا تھا۔ وہ بھی جناب عیسیٰ کو ایک اللہ مانتے تھے، اللہ نہیں مانتے تھے، لہذا جب ان کا عقیدہ وہی اہل بیت والا تھا تو وہ بھی اپنے عقیدے میں سچے تھے۔ جب سچے تھے تو وہ بھی اس میدان میں جا سکتے تھے۔ بھئی بات واضح نہیں کر سکتا ہوں، عذاب کی دھمکی دے کر یہاں پڑھنے والا کہتا ہے کہ پاک نبی نے ان کو روک دیا۔ بھئی جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان میں ابو ذر اور سلمان بھی ہے۔ ابو ذر کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں نا، زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اور پھر سلمان کو تو اور بھی ایسے بڑا درجہ ملا، سلمان منا اہل بیت۔ بھائی اتنے بڑے صدیق نبی بھی، صدیق صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، اگر کیا وہ میدان مباہلہ میں جاتے تو کیا نعوذ باللہ ان پر بھی عذاب آ جاتا، وہ بھی عذاب کی زد میں آ جاتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی سچے تھے، ان کو عذاب کا ڈر نہیں تھا، وہ بھی اس عذاب اور لعنت سے مستثنا تھے۔ یہ لعنت اور عذاب فقط اسی پہ آنا تھا جو تثلیث کا قائل ہے، جو عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں ابن اللہ مانتا ہے اس پہ عذاب آنا ہے، جو نبی اللہ مانتا ہے وہ اس سے مستثنا۔ لیکن اس کے باوجود پاک نبی اہل بیت کو لے کر گئے ہیں، صحابہ کرام کو لے کر نہیں گئے۔ میرے محترم ہر بات نعرے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ ایک فکر دینا چاہتا ہوں، ایک نظریہ اور سوچ دینا چاہتا ہوں، اس واقعہ مباہلہ کا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہید کو لمبا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس نزاکت کو کہ اگر طویل ہو جائے گی میری تمہید تو علماء کرام میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ نعرے کی لاگت نہیں کر رہا ہوں، پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ منبر حسینی ہے، حق بیان کرنے کے لیے ہے، میسج دینے کے لیے ہے۔ توجہ اس آیت کے اندر جو میسج ہے علماء کرام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ باقی صحابہ کرام کو نہیں لے کر گیا اللہ کا نبی، صرف اہل بیت کو لے کر گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اہل بیت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، صحابہ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، عقیدہ ایک ہے، اس کے باوجود صحابہ کو نہیں لے کر گئے اللہ کے نبی، فقط اپنی اہل بیت کو لے کر گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ان سچوں کی ضرورت ہے جن کی صداقت اس کی توحید کی دلیل بن سکے۔ نہیں یہ سمجھا نہیں سکا ہوں، ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہماری یہ گواہی کس بات کا اظہار ہے؟ توحید کا، اس عقیدے کا اظہار ہے نا یہ کلمہ، تو ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے اندر گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمارا یہ کلمہ اس کی توحید کی گواہی نہیں ہے، اس کی توحید کا اقرار ہے۔ ہمارا یہ کلمہ
اور گواہ کو دلیل کہتے ہیں. دلیل صحیح تو دعویٰ صحیح. دلیل جب تک مضبوط ہے دعویٰ مضبوط ہے. اور توحید کائنات کے اندر اس لیے مضبوط ہے اس لیے کہ توحید کی گواہ جو میدان مبارہ میں آئے تھے ان کی صداقت مضبوط ہے. اور ہاں یہ فیصلہ کیسے ہونا تھا؟ عذاب کے ذریعے. عذاب تو آیا نہیں، پھر کیسے فیصلہ ہو گیا؟ پھر کیسے حق اور باطل کی پہچان ہو گئی؟ سنو گے بھئی عذاب کے ذریعے فیصلہ ہونا تھا. عقیدہ حق کیا ہے باطل کیا؟ عذاب تو آیا ہی نہ، مباہلہ تو ہوا ہی نہ. مباہلے سے پہلے عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی بات کا فیصلہ ہو گیا. کیسے فیصلہ ہوا ہے؟ تاریخ میں تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت میرے نبی اپنے اہل بیت کو لے کر میدان مباہلہ میں آئے، دونوں شہزادے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. آگے ہے رسالت، پیچھے ہے ولایت و امامت، درمیان میں ہے جناب زہرا. یہ منظر کشی کیا ہے. اور یہ منظر کشی جو معنی کی ہے تفسیر کے آیات کے الفاظ کے مطابق ہے. آیت میں ابناءنا، پھر نساءنا، پھر انفسنا. تو ابناء آگے ہے، پھر نساءنا، پھر انفسنا. تو رسالت آگے ہے، امامت پیچھے ہے، درمیان ہے، عصمت کبریٰ ہے. تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو جناب سیدہ دین کی خاطر اگر کبھی گھر سے باہر آئی ہے تو ایسے نہیں آئی، نبوت اور امامت کی بریکٹ میں بند تھی. نجران کے ان عیسائیوں نے، علماء کرام نے، ان کے مولویوں نے جب دیکھا جناب سیدہ کو چلتے ہوئے میدان میں آتے ہوئے دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس کی چیخ بلند ہوئی، کھڑا ہو گیا، آواز دے کر کہتا ہے خبردار ہم مارے جائیں. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہتا ہے تم دیکھ نہیں رہے ہو محمد کے پیچھے مریم مقدس آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مریم مقدس ہو ہماری آنکھوں سے پردہ کر چکی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی مسلمانوں کے نبی کے پیچھے آ رہی ہے اس کے چلنے کے انداز سے، اس کی عظمت کے اظہار سے حیبت سے مجھے یوں لگتا ہے اشارہ کر دے پہاڑ ہٹ جائے، نظریں بلند کرے آسمان ہٹ جائے. اگر اس بی بی نے محمد کی دعا پر آمین کہہ دیا تو اس دھرتی پر عیسائیوں کا وجود ختم ہو جائے گا، تم مٹ جاؤ. لہذا شکست مان لو اور محمد کی صداقت کو مان. تو مباہلہ نہیں ہوا، عذاب کے آنے سے پہلے جناب سیدہ کی برکت سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. تو اب میں کہہ سکتا ہوں جناب سیدہ کی صداقت دلیل بنی کہ یہ 5 حق ہیں، اور ان 5 کی صداقت دلیل بنی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے نا؟ جناب سیدہ کی صداقت دلیل بنی 5 حق ہے، 5 کی صداقت دلیل بنی وہ وحدہ لا شریک ہے، تسلیس نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو اس کی توحید موقوف ہے 5 کی صداقت پر، 5 کی صداقت موقوف ہے جناب سیدہ کی صداقت پر. حد اوسط کی راہ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی توحید موقوف ہے جناب زہرا کی صداقت. تو میدان مباہلہ کی وہ صدیقہ طاہرہ توحید کی گواہ بن کے آئی ہے. بیوی کی صداقت توحید کے لیے دلیل بنی ہے. تاریخ کے اندر 2 معصوم گواہ میں نے دیکھے ہیں کہ جن سے بڑا مظلوم اور سچا گواہ پھر میں نے نہیں دیکھا. ایک میدان مباہلہ میں توحید کا گواہ صدیقہ کبریٰ، اور دوسرا میدان کربلا میں میرے مولا حسین کی مظلومیت کا گواہ علی
کربلا کی تکمیل۔ واقعہ کربلا کے اندر مجاہد اکبر جو سب سے کم سن تھا لیکن رتبے میں سب سے بڑا مجاہد تھا، جس کے بغیر واقعہ کربلا مکمل نہ ہو سکا۔ جب میرے مولا نے حل میں ناؤ سے ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ چرند پرند، جنگل کی مخلوق، حیوانات، سمندر کی مچھلیوں نے بھی آواز دے کر کہا لبیک یا حجت اللہ، اے حجت خدا حکم کر۔ میرے مولا نے فرمایا میں جسمانی مدد کے لیے نہیں تم کو بلا رہا ہوں، اس لیے تم کو بلا رہا ہوں کہ میرا یہ پیغام یاد رکھنا، کربلا میں حسین توحید کے لیے مارا گیا۔ خیمے سے دئی آواز دی مولا اگر ہو سکے تو چند لمحوں کے لیے خیمے میں آؤ۔ میرے مولا جس وقت خیام میں آئے ہیں نا، خیمے کا منظر کیا تھا؟ جناب رباب نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب مولا قریب آئے نا تو بی بی نے رو کر فرمایا کائنات کا سردار، کربلا کا شہنشاہ غربت کے استغاثے دے رہا ہے۔ دستور ہے زمانے کا، بیٹے چاہے کم سے نہیں کیوں نہ ہو، ماں باپ پر کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، چاہے بیٹے کام ہوں، والدین کی مشکل وقت میں اولاد کام آتی ہے۔ مولا اگر تیرے دین کے کام میرا یہ صغیر آ سکتا ہے دربار حاضر۔ جس وقت جناب رباب کا یہ حوصلہ اور جرأت دیکھی نا میرے مولا نے، کربلا میں سیدانیوں کا مسورات کا یہ حوصلہ یہ ہمت میرے مولا کو رلا دیا۔ میرے مولا رو کر کہتے ہیں رباب میں تیرا بڑا مشہور ہوں، تیرا بڑا منو ہوں، میں پریشان تھا، ہر بیوی کا بیٹا، ان کے بھائی اور جوان بیٹے جوان تھے، جوان پر جہاد واجب ہے، جہاد کے بہانے سے میں نے ان ماؤں سے ان کے بیٹوں کو مانگا ہے، میں پریشان تھا، تیرا بیٹا کم سن ہے، کم سن پر جہاد واجب نہیں ہوتا، کس بہانے سے اصغر کی اجازت مانگا؟ تو نے میری مشکل کو حل کر دیا۔ رباب میں تیرا مشہور ہوں، لیکن جا اپنے لال کو تیار کر، اس کی زلفیں سوار، پوشاک تبدیل کر، تاکہ تاریخ یہ نہ کہے کہ حسین اصغر کو ماں کو بتلائے بغیر لے کے گیا تھا۔ اگر ماں کو پتا ہوتا تو اصغر کو میدان میں نہ جانے دیتی۔ جا رباب اپنے اصغر کو مجاہد کو تیار کر کے لے کر آ، تاکہ تاریخ رقم ہو جائے، کربلا میں قربانیاں ماں نے اپنے ہاتھوں سے دے دی۔ جناب رباب نے اپنے اس کم سن صغیر کو لال خشک زلفوں میں کربلا کی ریت سے آلودہ زلفوں میں کنگھی کی ہے۔ کنگا کرنے کے بعد پوشاک بدلی ہے۔ شہزادے کو تیار کرنے کے بعد بیویوں کے درمیان میں کھڑی تھی بی بی، جناب رباب کے ہاتھوں پر اصغر بلند ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، اپنا یہ نذرانہ امام وقت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جس وقت بی بی آئی ہے نا، میرے مولا نے جناب علی اصغر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا میرے اصغر لال، شریعت کا قانون ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، شریعت کا قانون ہے، کم سے بچوں کی قربانی نہیں ہو۔ میرے مولا علی اصغر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے لال دیکھ میں تیرا باپ بھی ہوں، وقت کا امام بھی ہوں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے، کم سے بچوں کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن میرے لال تیرے بابا کی مجبوری ہے، میرے نانے کا دین تیرے بغیر نہیں بچ سکتا۔ بتا تیری رضا کیا ہے؟ جس وقت میرے مولا نے رضا پوچھی نا، ماں کی گود سے علی اصغر نے دونوں ہاتھ بلند کیے، میرے
لاؤ یہ میرا مسئلہ لے جاؤ پانی پلا کے دے دے میں قربان جاؤں والا ہے صبر پر جاؤ اصغر کو لے جاؤ پانی پلا کر میرا شہزادہ مجھے واپس دے دینا یہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر اصغر پانی پینا چاہتا ہے خود مانگے تو دے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اصغر نام سے لائے اس عمر کے بچے کبھی کلام نہیں کرتے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا وہ پانی کیسے مانگے گا پانی نہ